اس نے اپنے اسلام کو پورا کر لیا، اور عہد توڑنے پر، بے وفائی پر، بد عہدی پر سخت مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں ایک اور مسئلہ اہم ہے، سامعین بھی اہم ہے، تو چھوٹی سی ایک اصلاح ہے جو وہ بڑی ضروری اہم ہے۔ یہ جو میں نے حدیث شریف اس وقت بیان کی ہے، اس میں عملی منافق کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، ایک ہوتا ہے عمل کا منافق، یعنی وعدہ کرنا اور پھر وہ کام نہ کرنے، اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے اللہ یا اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اوپر سے دعویٰ کرتا ہے، جناب رسول اللہ کی رسالت کا قائل نہیں ہے، اوپر سے کہہ دی لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، اوپر سے کہہ دیا۔ اس کیفیت کا نام ہے اعتقادی منافق، اور اس کو کفر کے زمرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کافر، مشرک، منافق، مرتد، یہ ایک دائرے میں آ جائیں۔ کافر انکار کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، مرتد ارتداد کرنے والا، کلمہ پڑھ کر چھوڑ جانے والا یا اسلام قبول کر کے چھوڑ جانے والا، منافق دل سے اقرار نہ کرنے والا، دل سے نہ ماننے والا۔ اب یہ 4 مختلف لفظ ہیں، مگر حقیقت ایک ہی ہے، بلکہ فرمایا المنافق اشد کفرا، جو منافق ہے جس نے ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، مگر دل سے اس نے میرے نبی کی نبوت کو اور آپ کی ختم نبوت کو یا آپ کی مرتبت کو یا آپ کی عظمت کو یا آپ کی دعوت کو، آپ کی ہدایت کو، آپ کی کتاب کو قبول نہیں کیا، تو یہ کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ چونکہ کافر اعلانیہ ہے، آدمی اس کے شر سے بچ جائے گا، یہ خفیہ ہے، منافق ہے، اس سے شر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ اس سے بھی شدید ہے۔ لہذا جب کوئی اعتقادی منافق کی بات آئے گی تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے سرے سے اسلام قبول نہیں کیا، ظاہراً دعویٰ کر رہا ہے۔ اب جو میں نے روایت پڑھی ہے، اس سے مراد ہے کہ یہ مسلمان تو ہے مگر عملی منافق ہے، عمل کا وعدہ کیا مگر عمل پورے نہیں کر رہا۔ اب آؤ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ یہ اگر بات میں نہ کرتا تو شاید بعد میں تمہیں ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھنا پڑتا کہ پھر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کون ہے، ایسا کون ہے، ایسا معاملہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، پھر تم اس چکر میں پڑتے۔ تو پہلے میں نے اس کی وضاحت سراحت کر دی، اب جملہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث، اللہ کرے، اب جو میں بیان کر رہا ہوں ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، خدا کرے ایک بھی غلطی نہ ہو۔ چونکہ تسی قابل لوگ آئے، تو انہوں پتا ہے میری اس گفتگو نو پہلے سمجھ گئے ہو، کیڑے سیانے نکلے ہو،
جو کہیں بھی آمین نہیں آتی کہ خدا مہربانی کر دے ہمیں بچا لیں، میں تو ابھی شابش ہے، کمال ہے. یعنی ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہے. اتنی بڑی گناہ سے بچنے کی دعا میں نے کی ہے کہ خدا کرے یہ 3 علامتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کرے ہم میں ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی نہ ہو، خدا ہمیں بچا لے. آمین. ہاں اب یعنی آپ کو سمجھ آئیے بات کہ آمین کہنے کی ضرورت ہے. کیا خبر یہی لمحہ قبولیت کا آ جائے اور ہماری زندگی سنور جائے. اب وہ 3 باتیں عرض کرنے لگا ہوں. اذا حدث کذب، فرمایا منافق عملی کیا کرتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے، اذا وعدہ، جب اس نے وعدہ کیا یعنی اسے وعدہ کرتا ہے، اخلفا، پھر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب ہمیں ایک دوسرے سے اسلام وعدہ خلافی نہیں کرنے دیتا تو ہم اپنے رب سے وعدہ خلافی کیوں کریں. یہاں لفظ ہے یوفون بالنذر، وہ اپنی منت پوری کرتے ہیں. منت ہے کیا، اللہ سے وعدہ